بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے ڈرتا نہیں ہے؟ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے ڈرتا نہیں ہے کہ وہ سر اٹھائے سجدے سے امام کے سر اٹھانے سے پہلے؟ یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی رکن، یہاں پر سجدے کا ذکر ہے کہ یعنی وہ امام سے پہلے اس رکن کے اندر چلا جائے۔ امام نے ابھی سجدہ نہیں کیا، وہ سجدے میں پہلے چلا گیا، یا امام نے ابھی سجدے سے واپس سر نہیں اٹھایا اور اس نے سجدے سے پہلے سر اٹھا لیا، امام کے سجدے سے پہلے اس نے سر اٹھا لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سر اٹھائے سجدے سے امام کے سر اٹھانے سے پہلے۔ اور پھر کیا فرمایا، کس بات سے نہیں ڈرتا ہے؟ کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کا سر یا پھر ایسے شخص کی صورت گدھے کی صورت کی طرح بنا دے، کہ اللہ رب العزت بنا دے اس کا سر گدھے کے سر کی طرح یا اس کی صورت گدھے کی صورت کی طرح۔ میرے دوستو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو چھوٹے بچے امام سے آگے جا رہے ہوتے ہیں، ہم ان کا کوئی اس بات کا لحاظ ہی نہیں کرتے کہ امام نے ابھی سجدہ نہیں کیا ہوتا، رکوع نہیں کیا ہوتا، چھوٹے بچے پہلے سے رکوع میں کھڑے ہوتے ہیں، پہلے سے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور ہمارے بڑے حضرات بھی اس چیز کا لحاظ نہیں کرتے۔ لہٰذا ہمیں بڑوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری نماز کہیں امام کی نماز سے مقدم تو نہیں ہے، ہم امام سے پہلے تو کوئی رکن نہیں ادا کر رہے۔ اور اگر بچے بھی ایسا کرتے ہیں تو اگرچہ اللہ رب العزت نے یہ عذاب، دردناک عذاب لانا تو بند کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا شامل حال ہے، لیکن اس پر انتہائی زیادہ وعید تو ہے، اس پر گناہ تو انتہائی زیادہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کے اندر اعتدال رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ وہ امام کے کسی بھی رکن ادا کرنے سے پہلے اس رکن کو ادا نہ کریں۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔